محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تم سے بے نیاز ہے ولا یرضی لعبادہ الکفر اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا وان تشکروا یرضہ لکم اور اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کرتے تھے انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ انسان کی ناشکری کی روش کا بیان آ رہا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے پھر جب وہ رب اسے اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دے تو وہ بھول جاتا ہے جس کے لیے اس نے اس سے پہلے اللہ کو پکارا تھا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ موضوع کئی مرتبہ آیا، مشکل آئی تو اللہ کو پکارا، مشکل دور ہوئی تو اللہ کو بھلا بھی دیا، اور ایسے ہو گیا جیسے کبھی اللہ کو پکارا نہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے تم فائدہ اٹھا لو اپنے اس کفر سے تھوڑا، انک من اصحاب النار، بے شک تم تو آگ والوں میں سے ہو۔ یہ ہے وہ ناشکروں کا انجام جو جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ ناشکری کے رویے سے ہمیں بچائے اور اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ ایک تو یہ ہے جو کہ ناشکرہ، اب سوال آ رہا ہے یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ؟ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہو کر اور قیام کرنے والا ہو کر، یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ناشکرہ اور شکر گزار برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا برابر ہے وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ ایک وہ ہے جو حقیقت کو جانتا ہے، دوسرا حقیقت سے دور ہے۔ ایک وہ جس تک پیغمبر کی تعلیم پہنچ گئی اور صحیح رخ پر ہے، اور دوسرا گمراہ بنا بیٹھا ہے، تکبر تعصب کا شکار ہو گیا۔ تو کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو تم اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ، مکی دور کی صورت ہے۔ اللہ کی زمین تو وسیع ہے، ہجرت پر کلام پہلے بھی ہوا، سورہ عنکبوت میں بھی تفصیل سے بات آئی تھی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب عطا کیا جائے گا، یعنی بہت صبر کرنے والوں کو بہت اجر عطا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے۔ صبر اس بات پر بھی کہ تکالیف آ جاتی ہیں، صبر اس بات پر بھی کہ اللہ کی اطاعت میں جو مشقتیں اٹھانا پڑیں، صبر اس بات میں بھی کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے تو لذتیں چھوڑنی پڑیں گی تو اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اور دنیا کے اندر غرق ہو جانا اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ بے حساب صبر کرنے والوں کو اجر عطا ہوگا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا ہو جاؤں، یعنی اول مسلم ہو جاؤں۔ کئی انبیاء علیہ السلام سے کہلوایا گیا، حضور علیہ السلام سے بھی، کیوں؟ پیغمبر جو دعوت پیش کرتے ہیں خود اس پر عمل دعوت سب سے پہلے کر کے دکھاتے ہیں، وہ اول مسلم یعنی فرما بردار ہوتے ہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی تو ایک بڑے دن کے عذاب کا معاملہ، میں اس سے ڈرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیجئے میں تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ بار بار اطاعت پر زور ہے کہ اطاعت کس کا حق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اللہ ہی کی عبادت کی جائے اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، پس تم جس کی چاہو پرستش کرو اللہ کے سوا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی واضح خسارہ ہے۔ یہ ہے بڑا اہم مقام قرآن حکیم کا گھر والوں کے تعلق سے۔ آج ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں،
تکالیف سے بچانا چاہتے ہیں، خسارے سے بچانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا خسارہ کہاں کا؟ قیامت کے دن کا، آخرت کا خسارہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آج محنت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایمان کی محنت گھر میں، نیک اعمال کی محنت گھر میں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کو ترجیح دینا، اللہ کی ترجیح دینا، نبی پاک علیہ السلام کو ترجیح دینا، اللہ کے دین کو ترجیح دینا، اور پھر دین کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ کیا آج یہ محنت گھروں میں ہے؟ ورنہ دنیا کی ہم نے تکلیف تو دور کر لی، دنیا کی راحتیں ہم نے حاصل تو کر لی، لیکن کل اگر جہنم کی آگ کا نوالا بننے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ کا بڑا سخت بیان ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائبان، یعنی اوپر بھی شعلے ہوں گے، استغفر اللہ، نیچے بھی شعلے ہوں گے، استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عباد فاتقون، اے میرے بندو اللہ فرماتا مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، اور جو لوگ طاغوت سے بچتے رہے کہ اس کی پرستش کرے اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہم البشریٰ فبشر عباد، پس اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خوشخبری عطا کر دیجئے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ فرد، ادارہ، قانون، نظام، حکومت جو اپنی منمانی کرے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس کا انکار ضروری ہے، اس سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے، اور اللہ کی بندگی اور اطاعت ضروری ہے، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد، اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بندے؟ الذین یستمعون القول، جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کو سننا بھی باعث ثواب، لیکن قرآن کو سن کر قرآن کی عمدہ باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ ماننا بھی ضروری قرآن کو، قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرو زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے، دنیا کے عارضی فائدے کی نہیں، آخرت کے دائمی فائدے کی فکر کی جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی، تو کیا آپ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا آپ اس کو آگ سے بچا لیں گے جو گر گیا آگ میں؟ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، لیکن جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بالا خانے ہیں، ملٹی اسٹوری بینگلوز ریزیڈینشل گارڈنز کے اندر ہوں گے جنت میں، بٹ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیا۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں یقیناً نصیحت عقل والوں کے لیے۔ تم بھی جوانی کے جوبن پر آتے ہو، فصل لہلاتی، کسان بڑا خوش ہوتا ہے، پھر ہوا چلتی ہے وہ چورا چورا، تم بھی جوانی کی سطح پر آئے لیکن تم بھی مٹی مٹی ہو جاؤ گے، لیکن مٹی مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، بلا پس کیا جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو کیا وہ اور سنگ دل انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ایک کو اطمینان اللہ نے عطا فرما دیا ہدایت کے ذریعے سے، اور دوسرا تکبر میں تعصب میں مبتلا ہے، سنگ دل ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سخت ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ گمراہی میں ہیں، کھلی گمراہی میں۔